السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے انٹرنیٹ سروسز کی. ہم نے ایف ٹی پی کی بات کی تھی، ٹیل نیٹ کی، ویب کی، ای میل کی، انسٹنٹ میسجنگ کی اور وائس اوور آئی پی کی بھی. لیکن ان سے پہلے ہم نے بات کی تھی انٹرنیٹ پہ جو ایڈریسنگ سکیمز یوز کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ اگر کوئی بھی کمپیوٹر ہے، کوئی بھی نیٹ ورک ہے، ان سب کو پہچان سکتے ہیں ہم تھرو اے یونیک آئیڈینٹیفائر جسے ہم آئی پی ایڈریس کہتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس کہتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ 32 بائنری ڈیجٹس کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آئی پی ایڈریس جو ہوتے ہیں کمپیوٹرز کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہیومنز کے لیے ان کو یاد رکھنا ذرا مشکل ہے. تو اس کے لیے ایک اور طرح کے نام اویلیبل ہیں وچ آر کالڈ ڈومین نیمز. یہ وہ جو بائنری 32 بٹ کا نمبر ہے اس کا ایک لیبل ہے، این ایزی ٹو ریمبر اے میننگ فل لیبل فار دیٹ نمبر. تو انہیں ہم ڈومین نیمز کہتے ہیں. تو دا فنڈامنٹل ایڈریس از دا آئی پی ایڈریس اور اس کا لیبل جو ہے اسے ہم ڈومین نیم کہتے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ بے شمار کمپیوٹر ایسے ہیں جو ڈومین نیم سسٹم رن کرتے ہیں، یعنی وہ اگر آپ ان کو کوئی بھی ڈومین نیم دیں تو اس کا جو ریلیٹڈ آئی پی ایڈریس ہے وہ اس کو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تو سروسز کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے ہم نے ایف ٹی پی کی بات کی تھی. یہ وہ سروس ہے جس کے ذریعے آپ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ کوئی فائل یا تو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ریورس یعنی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم نے ٹیل نیٹ کی بات کی تھی. ٹیل نیٹ از اے بٹ مور پاورفل دین ایف ٹی پی. ٹیل نیٹ میں آپ ایک ریموٹ کمپیوٹر کو یہاں پہ بیٹھے پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پہ پروگرام رن کر سکتے ہیں، آپ جو جی میں چاہے وہ کر سکتے ہیں. ویب کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ تو انٹرنیٹ پہ جو سب سے عظیم سروس ہے وہ یہ جو ویب والی سروس ہے. اور ویب پہ اگر آپ نے کوئی بھی ڈاکیومنٹ دیکھنا ہو ویب کا تو آپ ایک یو آر ایل یوز کرتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کو کال کرنے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے، ویو کرنے کے لیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر یو آر ایل کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس پروٹوکول کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جس کے تحت وہ فائل آپ نے اپنے پاس بلوانی ہے. دوسرا یعنی مڈل والا حصہ جو ہوتا ہے وہاں پہ اس سرور کا نام لکھا ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈاکیومنٹ پڑا ہو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آخری حصہ جو ہے یعنی جو رائٹ موسٹ حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ اس ایکچوئل ڈاکیومنٹ کا نام لکھا ہوتا ہے یا پھر اس ایکچوئل ڈاکیومنٹ کی ڈائریکٹری اور اس ایکچوئل ڈاکیومنٹ کا نام لکھا ہوتا ہے. تو ان تینوں کی مدد سے ہم سب سے پہلے تو پروٹوکول فائنڈ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس مشین پہ وہ فائل پڑی ہوئی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس فائل کا نام کیا ہے. تو ان تینوں حصوں کی مدد سے ہم کسی بھی فائل کو جو کہ ویب پہ اویلیبل ہے اس کو اپنے پاس بلوا سکتے ہیں، اس کو ویو کر سکتے ہیں. ہم نے ای میل کی بھی بات کی تھی کہ ای میل جو ہے اٹ از کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر میسجنگ. اور اس کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز، اس کے بارے میں اٹریکٹیو چیز جو ہے کہ اٹس ان ایکسپینسو اور خاصی تیز ہے، لیکن اتنی بھی تیز نہیں ہے. لیکن یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ کوئی بھی ای میل سسٹم جو ہے اس میں 3 اینٹیز کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ای میل کلائنٹ ہوتا ہے، دوسرا ایک ایس ایم ٹی پی سرور ہوتا ہے اور تیسرا پاپ 3 سرور ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ای میل کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں. پہلی تو یہ کہ نسبتاً یہ سلو ہے، یہ انسٹنٹینیس نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر میں کسی کو ای میل میسج بھیجتا ہوں مجھے فوراً پتہ نہیں لگتا کہ یہ ان کو مل بھی گیا ہے یا نہیں، یا پھر وہ صاحب وہاں پہ اویلیبل بھی ہیں اس میسج کو ریڈ کرنے کے لیے یا نہیں. تیسرے یہ کہ میں ایک ٹو اینڈ فرو کانورسیشن نہیں کر سکتا. ای میل از کوائٹ سلو فار دیٹ. اور ہم نے کہا تھا کہ انسٹنٹ میسجنگ والی سروس جو ویب پہ رن کرتی ہے وہ ان ساری کی ساری پرابلمس کو سالو کرتی ہے. انسٹنٹ میسجنگ کیا ہے؟ انسٹنٹ میسجنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے جو بعض کانٹیکٹس ہیں جن لوگوں سے آپ اکثر و بیشتر بات کرتے رہتے ہیں ان کی ایک لسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. جب بھی ان میں سے کوئی کانٹیکٹ آن لائن ہوتا ہے یعنی اویلیبل ہوتا ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ صاحب اپنے کمپیوٹر میں موجود ہیں، آپ ان کو ایک میسج بھیج سکتے ہیں اور وہ اس کا جواب آپ کو بھیج سکتے ہیں. اس کے بارے میں، اس سسٹم کے بارے میں کی چیز یہ تھی کہ اس میں جو کنیکشنز بنتے ہیں وہ سرور لیس ہوتے ہیں، وہ پیئر ٹو پیئر کنیکشنز ہوتے ہیں. یعنی میرا کمپیوٹر اور میرا کانٹیکٹ جو اس کا کمپیوٹر ہے ہم آپس میں ڈائریکٹلی میسجنگ کرتے ہیں، بیچ میں کوئی سرور کا دخل نہیں ہوتا. سرور کا دخل ہوتا ہے لیکن صرف شروع میں اس کانٹیکٹ کو بنانے کے لیے جو ہمیں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے وہ سرور کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد سرور کا دخل ختم ہو جاتا ہے. آخری سروس جس کا ہم نے پچھلا تذکرہ کیا تھا وہ تھا وائس اوور آئی پی. اس میں ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک پہ آپ کسی صاحب سے جو آپ سے ریموٹلی بیٹھے ہیں ایک وائس کمیونیکیشن کر سکتے ہیں.
اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ although this is very inexpensive, لیکن اس کی کوالٹی ابھی اتنی کچھ زبردست نہیں ہے, بٹ اسٹل یو کین ہیو یوزفل conversations without paying any toll charges to the phone company. تو یہ تو تھی پچھلے لیکچر کی بات. آج کا ٹاپک جناب ہے گرافکس اینڈ اینیمیشن. آج ہم دیکھیں گے کہ گرافکس اور اینیمیشن کا رول کیا ہے آج کل کی کمپیوٹنگ میں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گرافکس جو ہیں اور اینیمیشن جو ہے یہ کمپیوٹر اسکرین پہ کس طرح ڈسپلے کی جاتی ہے, اور یہ بھی کہ مختلف طرح کے فائل فارمیٹس کون سے ہیں جس میں گرافکس اور اینیمیشن کی فائل جو ہیں سٹور کی جاتی ہیں. تو یہ کمپیوٹر گرافکس آخر چیز کیا ہے؟ تو یہ ایسے امیجز ہیں جنہیں ہم کمپیوٹرز پہ بناتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں. دو طرح کے ہوتے ہیں, 2D بھی ہوتے ہیں یعنی 2 ڈائمینشن فلیٹ, یا پھر 3D 3 ڈائمینشنل یعنی اس میں ڈیپتھ کا عنصر بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ان دونوں میں کامن ہے کہ انہیں ڈسپلے کیا جاتا ہے 2D اسکرینز پہ ہی. کمپیوٹر کے جو ڈسپلے ہوتے ہیں, جو مانیٹر ہوتے ہیں, ان پہ وہ تو ہوتے تو 2D ہیں, تو چاہے آپ نے 2D امیج دکھانا ہو یا 3D امیج دکھانا ہو, وہ اسی پہ آپ نے دکھانا ہے. تو اس میں آپ امیج کو اس طرح پروسیس کرتے ہیں 3D امیجز کے سلسلے میں کہ ایک illusion سا کریٹ ہوتا ہے ڈیپتھ کا. اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی سی بعد میں بات کریں گے. یہ کمپیوٹر گرافکس جو ہیں یہ یوز کہاں ہوتے ہیں؟ تو سائنٹیفک اپلیکیشنز میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آرٹسٹک ایکسپریشن کے لیے کہ لوگ خوبصورت سی چیز دکھا کے دوسروں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو امپریس کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اس کی انڈسٹریل اپلیکیشنز بھی ہیں کمپیوٹر گرافکس کی. ایک چیز جس کی وجہ سے کمپیوٹر بہت سہل ہو گئے ہیں, بہت آسان ہو گئے ہیں یوز کرنے کے واسطے, وہ یہ کہ کمپیوٹر کے انٹرفیسز جو ہو گئے ہیں وہ گرافیکل ہو گئے ہیں. یعنی گرافکس کی وجہ سے کمپیوٹرز آسان ہو گئے ہیں یوز کرنا. وجہ یہی ہے کہ جو گرافیکل یوزر انٹرفیسز ہیں ان میں ساری چیزیں بہت انٹوٹیو ہوتی ہیں. آپ کو عجیب و غریب کمانڈ جو ہیں وہ میمورائز نہیں کرنا پڑتی, آپ بس پوائنٹ اینڈ کلک کرتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ وہ کام کر پاتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو کمپیوٹر گرافکس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سے کمپیوٹرز عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل ہو گئے ہیں, ان کے لیے یوزفل ہو گئے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کمپیوٹر امیجز جو ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈسپلے کس طرح کیے جاتے ہیں, تو اب اس کی ہم بات کرتے ہیں. کمپیوٹر کی اسکرین جو ہے یہ ایک کنٹینیوس چیز نہیں ہے بلکہ ڈسکریٹ چیزوں کو ملا کے بنی ہوئی ہے. وہ ڈسکریٹ چیزیں جو ہیں انہیں پکسلز کہا جاتا ہے. ایک ریگولر ارے ہے جس میں روز اینڈ کالمز میں یہ پکسلز بنے ہوئے ہیں. تو کمپیوٹر نے جب کوئی امیج دکھانا ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو وہاں پہ جو پکسل جو ہوتے ہیں ان کو وہ آن کر دیتا ہے, بلکہ آن نہیں کرتا, ان کو ایک خاص کلر بتا دیتا ہے اور ان کا رنگ وہ خاص کلر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کمپیوٹر جو ہے چیزوں کو ڈسپلے کرتا ہے بائی پرووائڈنگ سم کلر انفارمیشن ٹو اے پکسل, اور وہ پکسل جو ہے وہ کلر ڈسپلے کرنا شروع کر دیتا ہے. جب بہت سارے پکسل کمپیوٹر کی انسٹرکشن کے مطابق رنگ ڈسپلے کرتے ہیں اس سے پھر ایک آپ کو پیٹرن, ایک امیج سا نظر آتا ہے, اور وہ امیج وہی ہوتا ہے جو کمپیوٹر آپ کو دکھانا چاہتا ہے. تو آئیے یہ پکسل جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. یہ پکسل کیا ہے؟ دے آر دا اسمالسٹ امیج فارمنگ ایلیمنٹ, یعنی اس سے چھوٹی چیز آپ کسی کمپیوٹر کی اسکرین پہ نہیں بنا سکتے. تو پکسلز آر دا اسمالسٹ امیج فارمنگ ایلیمنٹس آن اے اسکرین, آن اے کمپیوٹر اسکرین. کمپیوٹر ڈسپلے جو ہوتا ہے اٹس اے ریگولر گریڈ آف دیز پکسلز, یعنی وہ روز اور کالمز میں یہ چھوٹے چھوٹے اسکوائرش سے پکسل بنے ہوتے ہیں. ان میں کیپبلٹی کیا ہے؟ ان میں کیپبلٹی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتے ہیں. جو بھی کمپیوٹر رنگ انہیں بتاتا ہے یہ اس رنگ کو اختیار کر سکتے ہیں. تو کمپیوٹر نے جب کوئی امیج شو کرنا ہوتا ہے تو جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ جو پکسلز ہیں ان کو مختلف طرح کے وہ رنگ اسائن کرتا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں امیج نظر آنا شروع ہوتا ہے. میں آپ کو ایک سادہ سا امیج دکھاتا ہوں. یہ ایک اسکوائر ہے. اب دیکھیے کہ کمپیوٹر اس اسکوائر کو کس طرح ڈسپلے کرتا ہے. پہلے تو یہ کہ آپ کو ایک یہ ریگولر سا گریڈ نظر آ رہا ہے, اس میں سارے کے سارے پکسل اس وقت آف ہیں, ان کے پاس ان میں کوئی کلر نظر نہیں آ رہا. لیکن جب کمپیوٹر انہیں کمانڈ دیتا ہے تو یہ آپ کو اسکوائر نظر آنا شروع ہوتا ہے, یعنی ان پکسلز کا رنگ چینج ہونا شروع ہوتا ہے. کمپیوٹر ایک پکسل کو ایک رنگ دیتا ہے, دوسرے کو بھی وہی, کیونکہ یہ جو ہم آپ کو امیج دکھا رہے ہیں یہ سارے کا سارا ایک ہی طرح کے رنگ سے بنا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو پکسلز ہیں ان کو کمپیوٹر انفارمیشن دیتا ہے کہ بھئی اپنا یہ والا رنگ کر لیں. جب وہ اپنا رنگ کر لیتے ہیں, اور یہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے, جب وہ اپنا یہ رنگ کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک اسکوائر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.
جیسے میں نے کہا کہ یہ پکسل جو ہیں ان کو کلر ہم بتاتے ہیں اور یہ وہ کلر اختیار کر لیتے ہیں. جب ہم انہیں ایک کلر بتاتے ہیں تو کس طرح بتاتے ہیں, اس کی مختلف سکیمز ہیں. ایک سکیم یہ ہے کہ آپ ایک ٹرپلٹ ان کو دیتے ہیں, یعنی 3 نمبر دیتے ہیں انہیں. پہلا نمبر جو ہوتا ہے وہ ریڈ کی انٹینسٹی بتاتا ہے, دوسرا گرین کی انٹینسٹی اور تیسرا بلو کی انٹینسٹی. کہ پکسل کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا جو ریڈ والا ایلیمنٹ اس کو اتنا کر دو, گرین والے کو اتنا کر دو اور بلو والے کو اتنا کر دو. آپ کو علم ہے کہ یہ تینوں جو ہیں پرائمری کلرز ہیں. ان کلرز کی مختلف انٹینسٹیز کو مکس کر کے آپ کوئی بھی رنگ چاہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تینوں کلرز جو ہیں ایک پکسل کو 8 بٹ کی صورت میں بتاتے ہیں. یعنی RGB ریڈ گرین بلو جو ہیں, اس میں سے R جو ہے اٹ کین ٹیک 1 آف 256 ویلیوز. 8 بٹس جو ہیں اس میں 256 مختلف ویلیو سٹور کی جا سکتی ہیں. تو ریڈ جو ہے وہ 0 سے 255 تک کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے, گرین بھی اسی طرح, بلو بھی اسی طرح. تو اس طرح جو ٹوٹل نمبر آف کلر کمبینیشن بنتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 16 ملین سے بھی کچھ زیادہ. تو یعنی یہ جو کمپیوٹر ڈسپلیز جس میں ہر پکسل کے پیچھے 3 بائٹس ہوں R, G اور B کی, ان میں کیپبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر پکسل کو 16 ملین میں سے کسی بھی ایک رنگ پہ لا سکتے ہیں. 16 ملین پاسبلٹیز فار ایچ پکسل. اچھا, اب یہاں پہ تھوڑی گڑبڑ ہے. وہ گڑبڑ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک XGA ڈسپلے ہے. XGA ڈسپلے شاید آپ کو علم ہو, وہ اس میں 1024 × 768 پکسل ہوتے ہیں. XGA ڈسپلے ہے, اس میں آپ ایک پورے کے پورے ڈسپلے پہ ایک امیج دکھانا چاہتے ہیں. فرض کریں کہ وہ آپ امیج دکھا رہے ہیں, یہ جو اسکیم جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ ہر پکسل کے پیچھے 3 بائٹس ہوتی ہیں. تو یہ جو امیج ہوگا اس کا ٹوٹل سائز پتہ کتنا ہوگا؟ یعنی جس فائل میں اس امیج کو آپ سٹور کریں گے وہ پتہ کتنی بڑی ہوگی؟ اس کا سائز ہوگا جناب 2.25 میگا بائٹس. 2.2 یعنی 2 ملین سے زیادہ بائٹس چاہیے ہوں گی اس امیج کو سٹور کرنے کے لیے. جناب یہ بہت زیادہ ہے. تو اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے کمپیوٹر سائنٹسٹ نے خاصی کلیور سی بات اسکیمز بنائی ہیں کہ امیج نظر ویسا ہی آئے, لیکن جب ہم اس کو سٹور کرنے جائیں اس کی فائل کا سائز جو وہ اتنا بڑا نہ ہو. 2 اسکیمز ہیں جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کیونکہ وہ زیادہ پاپولر ہے. ایک اسکیم کہلاتی ہے کلر میپنگ کی اسکیم اور دوسری کہلاتی ہے ڈیدرنگ کی. اس میں کلر میپنگ کی ذرا نسبتاً بہتر ہے, ڈیدرنگ کی کوالٹی کچھ اتنی زبردست نہیں ہے. کلر میپنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ امیج میں دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کلرز کتنے ہیں, کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا امیج ہو جس میں 16 کے 16 ملین کلر سارے کے سارے موجود ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں وہ کتنے کلرز ہیں, پھر آپ ایک ٹیبل بناتے ہیں, اس میں ان سارے کے سارے کلرز کو آپ نمبر وار لکھ دیتے ہیں کہ 1 اس سے بلو, 2 اس سے ریڈ, 3 اس سے لائٹ بلو. اس طرح آپ ایک ٹیبل سا بنا لیتے ہیں. اور فرض کریں وہ چھوٹا ہے ٹیبل ہے, یعنی اس امیج میں صرف 16 کلر ہیں. تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کو ہر پکسل کے لیے صرف 16 میں سے کوئی ایک کلر ہی چوز کرنا پڑے گا. یعنی 16 کلر جو ہیں وہ صرف 4 بٹس میں سیو ہو جاتے ہیں. یعنی ہر 2 پکسل کے لیے سٹوریج کی کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی؟ 1 بائٹ. پہلے ہم ہر پکسل کے لیے 3 بائٹس یوز کر رہے تھے, یہاں پہ ہر 2 پکسل کے لیے ہم صرف 1 بائٹ یوز کر رہے ہیں. عموماً جو امیجز سٹور کیے جاتے ہیں تو 16 کلرز کی بجائے عموماً 256 کلر کی اسکیم یوز کی جاتی ہے. یعنی ہر پکسل کے لیے صرف 1 بائٹ جو ہے اس میں چیزیں سٹور کی جاتی ہیں. تو بجائے 3 کے صرف 1 بائٹ میں آپ اس پکسل کی انفارمیشن دے دیتے ہیں. تو وہ جو 2.25 والا امیج تھا 2.25 میگا بائٹ کا, وہ اب صرف 0.75 میگا بائٹ میں یعنی 1/3 سائز میں سٹور ہو سکے گا. تو اگین کیا کیا ہم نے ایک میپ بنایا. ہم نے جتنے بھی کلر یوز ہو رہے ہیں ان کو ایک ٹیبل میں سٹور کیا ہے. ادھر وہ کلر لکھے ہوئے RG میں اور یہاں پہ ان کا ایک ریفرنس نمبر لکھا ہوا ہے جو اگر 256 کلر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں وہ 0 سے 255 تک ہوگا. تو ان کلرز کے جو کلر سٹور ہوتے ہیں وہ 0 سے 255 میں ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں اچھا اس پکسل کا رنگ ہونا چاہیے 236, تو ہم اس ٹیبل میں جا کے دیکھیں گے 236 کا مطلب کیا ہے. تو ہمیں RGB میں پتہ لگ جائے گا 236 کا کیا مطلب ہے کہ ریڈ 73 ہو, گرین 49 ہو اور بلو جو ہے وہ 56 اور واٹ ایور. تو اس کلیور اسکیم کے ذریعے آپ کی سٹوریج ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے. تو یہ کہلاتی ہے
कलर मैपिंग की स्कीम। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं। इसमें हमने आपको सिर्फ पहले 4 कलर्स दिखाए हुए हैं। तो हमने कहा है कि 1 जो है, पहला कलर जो है इट्स येलो। येलो आपको पता है कि रेड और ग्रीन से मिलके बनता है। तो रेड 255, ग्रीन 255 और ब्लू 0। कौन सा रंग बनेगा? येलो। इस तरह रेड रंग है या सायन रंग है वो बनता है ग्रीन और ब्लू के मिलाने से। ऑरेंज जो है वो तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से कुछ बनता है। इस तरह हम सारे के सारे कलर्स जो हमारे इमेज में यूज हो रहे हैं उनको इस टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह उस इमेज को स्टोर करने के लिए जितनी हमें स्पेस चाहिए होती है वो निस्बतन कम हो जाती है। तो ये तो थी जनाब कलर मैपिंग की स्कीम। दूसरी स्कीम जो है वो है डिदरिंग की। डिदरिंग में ये होता है कि आप ऑल्टरनेटिंग पिक्सल्स के कलर फिक्स करके एक ऐसा रंग प्रोड्यूस करते हैं जो ओरिजिनली आपके पास ना हो। ये जो भी मैंने आपको टेबल दिखाया था ना, इसे कहते हैं प्लेटलेट। किसी इमेज की प्लेटलेट वो एक टेबल सा होता है जिसमें कलर का रेफरेंस लिखा हो और एक्चुअल कलर लिखा हुआ हो। तो फर्ज करें कि आपकी ये जो प्लेटलेट है इसमें येलो नहीं है। आपने एक एरिया में येलो रंग दिखाना है, आपकी प्लेटलेट में येलो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि जो ऑल्टरनेटिंग पिक्सल्स होंगे उनको आप रेड और ग्रीन करते जाएंगे, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। उससे आपकी आंख को जो परसेप्शन मिलेगी वो येलो की मिलेगी। तो डिदरिंग में होता यह है कि एक कलर जो आपकी प्लेटलेट में एग्जिस्ट नहीं करता उसको आप सिमुलेट करते हैं, उसको आप अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय टर्निंग 2 कंसेक्यूटिव पिक्सल्स ऑन टू डिफरेंट कलर्स। और उन कलर्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो जो मिसिंग कलर जो आप सिमुलेट करना चाह रहे हैं उसके बराबर होता है। तो इस स्कीम में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये कि जो इमेजेस की क्वालिटी होती है वो इतनी जबरदस्त नहीं होती। क्योंकि देखिए ना, जो बजाय इसके कि आप एक पिक्सल को येलो कर दें, आप 2 पिक्सल को मुख्तलिफ रंग करके उनसे येलो निकलवा रहे हैं, तो इसलिए जरा थोड़ी सी कोर्सनेस आपके इमेज में आ जाती है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी पुअर हो जाती है। जो पिछली स्कीम मैंने आपको दिखाई थी कलर मैपिंग की, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपकी इमेज में सिर्फ 255 कलर्स ही हैं तो चाहे आप वो 3 बाइट्स वाली स्कीम से उन्हें आप रिप्रेजेंट कर लें या फिर ये 1 बाइट की जो कलर मैपिंग की स्कीम से रिप्रेजेंट कर लें, आपका इमेज एग्जैक्टली वही होगा चाहे आप एक स्कीम यूज करें या दूसरी। डिदरिंग में ऐसा नहीं होता। डिदरिंग में क्वालिटी ऑफ द इमेज डिटीरिएट्स, वो जरा थोड़ी सी खराब हो जाती है। हमने अभी बताया था आपको कि ये कंप्यूटर स्क्रीन जो है इस पे ये पिक्सल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड, और ये पिक्सल जो होते हैं इनका एक फाइनाइट साइज होता है, स्क्वायरिश से होते हैं। प्रॉब्लम पैदा होती है जब आप ये जो ग्रिड है इस पे एक डायगोनल लाइन लगाना चाहें। अगर आप एक डायगोनल लाइन इस पे लगाना चाहेंगे तो होगा क्या? बाज़ औक़ात वो डायगोनल लाइन होगी वो 2 पिक्सल्स के बीच में से गुजर रही होगी, तब आप उनमें से कौन सा पिक्सल ऑन करेंगे? मुख्तलिफ स्कीमें हैं उसके लिए, लेकिन चाहे जो भी स्कीम आप यूज करें उससे वो आपको लाइन जो है ना जरा वो जैगेड सी लगेगी जिस तरह सीढ़ियां सी बनी हुई हैं। स्टेयरकेस इफेक्ट्स आपको एक मिलेगा। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द एलियसिंग इफेक्ट। ये प्रॉब्लम यानी कि जो आपके पिक्सल्स का एक फाइनाइट साइज है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पिक्सल जो है वो उससे जितने हैं उससे मजीद छोटे नहीं हो सकते। उसकी वजह से ये एलियसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इस प्रॉब्लम का हल यही है कि अपने पिक्सल्स को और छोटा करें। इसके अलावा एक हल और भी है। वो सोल्यूशन जो है उसे कहते हैं एंटी एलियसिंग। एंटी एलियसिंग के जरिए आप ये जो स्टेयरकेस इफेक्ट है इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी सिचुएशन को जरा बेहतर बना सकते हैं। आप मॉनिटर वही यूज करेंगे, आपकी स्क्रीन वही होगी, उस पर उतने ही पिक्सल होंगे, उसी साइज के होंगे जैसा कि पहले थे, लेकिन इमेज को जरा थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से डिस्प्ले करके आप परसेप्शन व्यूअर को ऐसी देंगे कि उसको लगेगा कि ये एक स्मूथ लाइन है, ये एक जैगेड लाइन नहीं है। फर्ज करें कि आपने सफेद रंग की एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जब वो शुरू होती है तो वो एक पिक्सल पे तकरीबन 40% ओवरलैप है, दूसरे पे तकरीबन 60% है। थोड़ी सी वो यूं करके ऊपर जाती है और ऊपर जाते जाते ये ओवरलैप जरा चेंज होते जाते हैं। आखिर में ऐसा होता है कि अब ये बजाय 1-2 के 3 पिक्सल्स पे ओवरलैप कर रही है। एक पे तकरीबन 58% है, दूसरे पे 41% है और एक पे सिर्फ 1%, यानी जरा सा उसे टच कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइन को हम किस तरह डिस्प्ले करें। जनाब, इस लाइन को डिस्प्ले करने के लिए 2 तरीके तो सादे से हैं और एक है एंटी एलियसिंग वाला। पहले वो जो 2 ऑप्शंस हैं शुरू वाली उनको जरा हम देख लें। पहले में हम ये करेंगे कि
जिस पे से सबसे ज्यादा ओवरलैप है ना, जिस पिक्सल पे सबसे ज्यादा ओवरलैप है उसको हम व्हाइट कर देंगे और बाकियों को हम कोई फिक्र नहीं करेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि जहां जहां भी ओवरलैप है उसको हम व्हाइट कर देंगे। 40-60 पे 40% एक पे हो रहा है, 60% हम दोनों में ऑन कर देंगे। इनको जरा अगर आप एक नजर देखें तो आप देखें कितने बुरे लगते हैं। ये पहली सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में एक किंक सा आ गया है उस लाइन में, क्योंकि हम सिर्फ मैक्सिमम ओवरलैप वाले पिक्सल को ऑन कर रहे हैं। दूसरा तरीका जो है ये शायद उससे ही भद्दा लग रहा है कि जहां पे अगर जरा सा भी ओवरलैप है हम उस पिक्सल को व्हाइट कर देते हैं। ये तो और भी बुरा लग रहा है। तीसरा तरीका जो जरा बेहतर लगता है वो है एंटी एलिसिंग का। हम करेंगे ये कि जितना ओवरलैप है ना उस लिहाज से उस पिक्सल का रंग हम डिटरमिन करेंगे। फर्ज करें हमने व्हाइट लाइन ड्रॉ करनी है, एक पिक्सल पे 40% ओवरलैप है, दूसरे पे 60% है। हम ये करेंगे जिसमें ज्यादा ओवरलैप है ना उसको हम ग्रे कर देंगे, उसको तकरीबन हम 40% ग्रे कर देंगे, 40% ग्रे कर देंगे। और दूसरे वाला जिस पे 40% ओवरलैप है उसको हम 60% ग्रे कर देंगे, यानी उसको ज्यादा ग्रे कर देंगे। यानी जिस पे ज्यादा ओवरलैप है उसको हम व्हाइट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा हम ग्रे रखेंगे, लेकिन उसमें जो व्हाइटनेस वाला फैक्टर जरा ज्यादा होगा। दूसरे वाला जिस पे ओवरलैप कम है उसको हम थोड़ा सा मजीद डार्क कर देंगे। इस तरह करके इस स्कीम के जरिए यानी हर पिक्सल की इंटेंसिटी इट इज प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैप, और इस तरह अगर हम उस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह नजर आएगी। ये लाइन इसमें खासी ग्रेनी है, लेकिन अगर आप इसको जरा फाइनर लेवल पे देखें, जरा इसको दूर से देखें तो जो पहली दो मैंने आपको सोल्यूशन बताए थे उनके मुकाबले में इट लुक्स मच बेटर। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ मैक्सिमम ओवरलैप वालों को ऑन कर दें या फिर जहां पे जरा सा भी ओवरलैप है उनको ऑन कर दें, अगर हम ये ग्रे स्केल वाली स्कीम आजमाएं तो उससे आप देखेंगे जो पिक्चर बनती है, जो तस्वीर नजर आती है, इट लुक्स बेटर, इट इज मोर प्लीजिंग टू द आई। तो ये थी एंटी एलिसिंग, जिसके जरिए आपका रेजोल्यूशन इतना जबरदस्त नहीं है आपके मॉनिटर का, लेकिन फिर भी आप इस स्कीम के जरिए इमेज की क्वालिटी को जरा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी इमेज हो उसको अगर आपने कंप्यूटर पे स्टोर करना हो एक फाइल की सूरत में, तो पहली चीज जो आपको सोचनी पड़ती है कि इसे किस फॉर्मेट में मैं स्टोर करूं। जिस फॉर्मेट में आपने स्टोर करना है, जाहिर आप चाहेंगे कि उस फाइल का साइज इतना ज्यादा ना हो, तो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि इमेज है कैसा, इस इमेज की नेचर कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेचुरल सीनरी का कोई रियल इमेज आपके पास है, उसको आप स्टोर करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे उसमें रेगुलर चीजें नहीं, बड़ी इरेगुलर सा इमेज होता है, उसमें कोई ज्योमेट्रिक शेप्स वगैरह नहीं होती, पिक्सल टू पिक्सल रंग खासा वेरी कर सकता है। एक पिक्सल ये है इसके बराबर वाला, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उसका रंग कुछ और होगा। तो ये वाले जो हैं, ये वाले जो इमेजेस हैं यानी नेचुरल सीनरी के, इनको हम एज अ बिट मैप यूज करते हैं, इनको हम एज अ बिट मैप स्टोर करते हैं। एक तो ये होगी इमेजेस की टाइप। दूसरी टाइप ऐसी है जो जरा जिसमें रेगुलर फिगर्स ज्यादा है, यानी उसमें ज्योमेट्रिक शेप्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कैड की डिजाइन, कैड की एक पिक्चर जो है उसको स्टोर करना चाहता हूं, फर्ज करें कि मैंने ट्रांजिस्टर्स को आपस में जोड़ के कैड के जरिए एक ड्राइंग सी बनाई हुई है, उसमें आप देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के सर्कल्स होंगे, उनके दरमियान स्ट्रेट लाइंस होंगी। इट्स अ वेरी रेगुलर पिक्चर, इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स खासी हैं। ऐसी पिक्चर्स को मैं बिट मैप्स के जरिए स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि देखें ना, अगर एक बड़ा सा सर्कल है एंड इट इनकम्पसेस लेट्स से 1000 पिक्सल्स, उसकी बजाय मैं बेहतर तरीके पे ये कह सकता हूं जनाब एक सर्कल बना दें, उसका ओरिजिन यहां पे होना चाहिए, उसका रेडियस यहां पे होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बाद में चीज बताई है, इसमें इंफॉर्मेशन बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन रिजल्ट वही है। वेराज अगर मैं सारी की सारी पिक्सल को स्टोर करूं तो मुझे स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए होगी। ये वाली चीज जहां पे मैं पिक्चर के अंदर जो ये ज्योमेट्रिक शेप्स हैं इसको एक्सप्लॉइट करता हूं, ऐसी अगर मैं अपनी फाइल को स्टोर करूं तो मैं कहूंगा कि जनाब मैं वेक्टर फॉर्मेट में फाइल को स्टोर कर रहा हूं। तो जब इरेगुलर पिक्चर हो उसको हम बिट मैप में करते हैं स्टोर, अगर वो रेगुलर सी पिक्चर हो उसमें खासी ज्योमेट्रिक शेप्स हो, खासी लाइंस वगैरह हो, ऐसी पिक्चर्स को हम वेक्टर फॉर्मेट में सेव करने की कोशिश करते हैं। अब एक तीसरी चीज भी आ जाती है, बाज इमेजेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों चीजें होती हैं, यानी उसमें कुछ रेगुलर शेप्स भी होती हैं, कुछ रेगुलर शेप्स भी होती हैं। उस सूरत में क्या किया जाए, तो उसमें जनाब
دیکھ لیں کہ اگر اس میں ریگولر شیپ زیادہ ہیں تو اس کو ویکٹر فارمیٹ میں کر دیں, اگر اس میں ارریگولر شیپ زیادہ ہیں تو اس کو بٹ میپ میں کرنے کی کوشش کریں, یا پھر یہ کہ دونوں میں کر کے دیکھیں جس میں ریزلٹ بہتر آئے, اسٹک ود دیٹ. ذرا ویکٹر فارمیٹ کی اور بٹ میپ فارمیٹ کی تھوڑی سی اور بات کر لیں. ویکٹر فارمیٹ کو ہم آبجیکٹ اورینٹڈ فارمیٹ بھی کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں جب بھی کوئی چیز آپ ڈرا کرتے ہیں, کوئی سرکل ڈرا کرتے ہیں, ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں, اسٹریٹ لائن ڈرا کرتے ہیں, اٹس لائک این آبجیکٹ. اس کی آئیڈینٹی برقرار رہتی ہے ایون آفٹر یو ہیو ڈران اٹ. یعنی آپ اسے ڈرا کر چکے, اب آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پکسل بائی پکسل نہیں کرتے, آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, پڑھ کے کہیں اور رکھ دیتے ہیں, کیونکہ اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے جو قائم ہے, جو رہتی ہے ایون آفٹر یو ہیو ڈران اٹ. اسی طرح آپ اگر اس کو ڈپلیکیٹ کرنا چاہیں, وہ بہت آسان ہے, اس کو سلیکٹ کریں اور ڈپلیکیٹ کر لیں. اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں, اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, بڑی آسانی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ والے جو ویکٹر گرافکس یا پھر آبجیکٹ اورینٹڈ گرافکس جو ہوتے ہیں, دے آر جنرلی ریزولوشن انڈیپینڈنٹ. یعنی اگر آپ ان کو ایک چیپ سے مانیٹر پہ دیکھیں یا ایک بڑے عظیم سے مانیٹر پہ دیکھیں, آپ کو امیج تقریباً ایک جیسا لگے گا, کیونکہ واٹ اٹ ڈز از it does not go pixel by pixel, it goes by the shapes. وہ اگر آپ کو ایک لائن دکھائے گا تو وہ اس طرح اسٹور نہیں ہوگا, یہ پکسل آن کرو, یہ پکسل آن کرو, یہ پکسل آن. وہ کہے گا جناب 1 انچ کی آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے, وہ لائن یہاں سے شروع ہونی ہے اور وہاں پہ ختم ہونی ہے. اس کے بیچ میں, ان دونوں پوائنٹ کے بیچ میں جتنے بھی پکسل ہیں ان کو آپ آن کر دیں. یہاں پہ کی چیز یہ ہے کہ یہ جو لائن ہم نے ڈرا کی, اس کے بگننگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ میں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ 50 پکسلز ہیں یا 5000 پکسلز ہیں, دے ول آل بی ٹرنڈ آن. یعنی ریزولوشن انڈیپینڈنس کی چیز یہ ہے کہ ویکٹر فارمیٹ میں جب چیزوں کو اسٹور کیا جاتا ہے تو نہ صرف وہ ریزولوشن انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, اس فائل کا سائز بھی خاصا کم ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ آپ نے 50 پکسل آن کرنے یا 50,000 کرنے, آپ نے بس کہنا ہے کہ جناب 1 انچ کی لائن ڈرا کرنی ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک. صرف اتنی سی انفارمیشن آپ کو دینی پڑتی ہے. آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ یہ 50 پکسلز ہیں, اس کا یہ کلر ہوگا, اس کا یہ کلر ہوگا, اس کا یہ کلر ہوگا, یہ کلر ہوگا. ایسا آپ کو نہیں کرنا پڑتا. اس کی ایگزامپلس کیا ہے؟ ویب پہ SWF فائلز خاصی پاپولر ہیں, شاک ویو فلیش فائلز, اٹس اے ویکٹر بیسڈ فارمیٹ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ایک فارمیٹ کچھ عرصے کے بعد بہت زیادہ پاپولر ہوگا, اٹس کالڈ دا SVG فارمیٹ. اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بعد میں بھی بات کریں گے. ونڈوز میٹا فائل کا ایک فارمیٹ ہے. اس کے علاوہ PostScript has been around for a long time. It's also a vector or object oriented graphic format. دوسری طرح کے جو امیجز ہوتے ہیں وہ بٹ میپڈ ہوتے ہیں, ان کو ہم راسٹر گرافکس پہ انکلوڈ کرتے ہیں. تو بٹ میپڈ امیجز یا راسٹر گرافک امیجز جو ہیں, اس میں ہر بٹ جو ہے اس کے بارے میں الگ سے انفارمیشن اسٹور کرنی پڑتی ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایک امیج ڈرا کریں اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے ونس یو ہیو ڈران اٹ. ونس یو ہیو ڈران اٹ, اب یہ صرف اٹس اے بنچ آف بٹس اور کچھ نہیں ہے یہ. اگر آپ ایک بٹ میپ امیج ڈرا کریں اس کے بعد دوسرا اس کے اوپر ڈرا کریں, اب ان کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں یا ایک کو ذرا اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو نہیں کرنا چاہتے, خاصا مشکل کام ہے. اگر آپ ان میں سے صرف ایک کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اتنا آسان نہیں ہو سکتا, آپ کو بٹ بائی بٹ اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے. اور جب آپ اوپر والے امیج کو ڈیلیٹ کریں گے تو اس کے نیچے جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیلیٹ ہوگا. اوور لیپنگ بٹس نہیں ہوتی. ا بٹ کین ہیو جسٹ ون کلر. تو یہ جو بٹ میپ گرافکس ہیں اس میں اگر ایک دفعہ امیج ڈرا ہو جائے اس کو چینج کرنا خاصا مشکل ہے. اگر آپ اس امیج کا ریزولوشن چینج کریں, اگر فرض کریں آپ نے اس کو VGA کی بجائے اس سے بھی کوئی لوور فارمیٹ ہے اس میں دکھانا ہو, تو جو وہ لوور فارمیٹ میں آپ جائیں گے اس امیج کو آپ کو تھوڑا سا ٹچ اپ کرنا پڑے گا, ایک آدھا پکسل ادھر سے ادھر اس کا رنگ چینج کرنا پڑے گا تاکہ امیج ریزنیبل لگے. وجہ یہی ہے کہ یہ فارمیٹ جو ہے اٹ از ناٹ ریزولوشن انڈیپینڈنٹ. دس فارمیٹ از ناٹ ریزولوشن انڈیپینڈنٹ. تو جب بھی آپ امیج کا ریزولوشن چینج کریں گے آپ کو تھوڑا سا ٹچ اپ ورک کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے, اس کو تھوڑا سا میک اپ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ ہر بٹ کو علیحدہ سے اسٹور کر رہے ہیں اس لیے ان فائلز کا یعنی بٹ میپ فائلز کا سائز بھی خاصا زیادہ ہوتا ہے. ان کی ایگزامپل جو ہیں وہ ایک جف ویب پہ بہت پاپولر ہے, اس کے علاوہ JPGs جو ہیں وہ بھی ویب پہ خاصی پاپولر ہے. اس کے علاوہ ایک بٹ میپ ونڈوز کمپیوٹر پہ خاصا پایا جاتا ہے, BMP فائلز, وہ بھی ونڈوز کمپیوٹر پہ خاصی یوز ہوتی ہیں. اب ذرا ہم ان فارمیٹس کا ذرا نسبتاً زیادہ تذکرہ کر لیں جو ویب پہ خاصے پاپولر ہیں. روز ہم ویب کو یوز کرتے ہیں, روز ہم ان گرافکس کو دیکھتے ہیں, تو ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں.
سب سے پہلا فارمیٹ جو ویب پہ پاپولر ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے جف، یعنی گرافیکل انٹرچینج فارمیٹ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بٹ میپ سٹور کرتے ہیں لیکن ان کو کمپریس کر کے سٹور کرتے ہیں. اس کے لیے آپ ایک خاص الگوریدم یوز کرتے ہیں وچ از کالڈ دا LZW الگوریدم. اس کے ذریعے اس کو سٹور کر کے آپ فائلیں بناتے ہیں. اس کمپریسڈ بٹ میپ فارمیٹ میں ہوتا یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کا جو امیج جو ہے اس میں چاہے بے شمار کلر ہوں، آپ ان کلرز کی تعداد کو کم کرتے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ کلرز ہوں گے اتنا ہی امیج کا سائز بڑا ہوگا، تو آپ ان کی تعداد کو کم کر کے 256 اور لیس کر دیتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. اگر آپ نے ایک جف بنانی ہے، آپ کو ایک امیج ملتا ہے جف میں کنورٹ کرنے کے لیے، تو آپ ان کے سارے جو کلرز ہیں ان کو آپ 256 کلرز تک ریسٹرکٹ کرتے ہیں. اگر فرض کریں ایک یلو ہے اور ایک اور یلو ہے، وہ خاصی ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن ایگزیکٹلی ایک جیسے نہیں ہے، ایک آدھی بٹ کا فرق ہے، تو آپ ان کو بالکل ایک جیسا کر دیں گے تاکہ آپ کے پاس 256 سے زیادہ کلرز نہ ہو. پہلا تو آپ نے یہ کام کیا. اس کے بعد آپ اپنے امیج کو ذرا سکین کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں. فرض کریں آپ کو ایک لائن نظر آئی، سیدھی لائن ہے. یہ سیدھی لائن جو ہے بلو رنگ کی ہے. یہ سیدھی لائن جو ہے اس میں 50 پکسل ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ لکھیں جناب پہلا پکسل بلو، دوسرا بلو، تیسرا بلو، چوتھا 50 تک بلو، آپ کہیں گے جناب بلو 50 پکسلس. اس انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ جناب سٹارٹنگ فرام ہیئر اگلے جو 50 پکسلز ہیں ان کو آپ بلو کر دیں. تو بجائے اس کے کہ آپ 50 پکسلز کو انڈیویجلی سٹور کریں ان کی کلر انفارمیشن کو، آپ 2 نمبروں کے ذریعے اس ساری کی ساری انفارمیشن کو سٹور کر سکتے ہیں، کلر اینڈ دا نمبر آف پکسلز. یہ والا یعنی جف فارمیٹ جو ہے اٹس ویری یوزفل وین یو ٹرائنگ ٹو سیو ڈرائنگس، یعنی کیٹ ڈرائنگس ہو گئی یا کوئی بھی ایسا امیج جس میں ریگولر شیپس ہوں، جس میں اسکوئرس ہوں، ریکٹینگلز ہوں، لائنیں ہوں، کسی طرح کی بھی لائن ڈرائنگ جو ہے وہ جف کے ذریعے بڑے بہتر طور پہ سٹور ہوگی، یعنی بہتر طور پہ اس کا سائز خاصا چھوٹا ہوگا. لیکن اگر آپ نے ریئلسٹک امیجز سٹور کرنے، آپ نے نیاگرا فالز کی ایک تصویر لی ہے یا پھر آپ نے شاہی قلعے کی ایک تصویر لی ہے، ان کو اگر آپ سٹور کرنا چاہیں گے تو ذرا کچھ مسئلہ ہو جائے گا. یعنی یہ سٹور تو کر لے گا لیکن اس فائل کا سائز جو ہوگا وہ اتنا زبردست نہیں ہوگا، یعنی وہ ضرورت سے شاید تھوڑا سا بڑا ہی ہو. جف امیجز کے بارے میں، جف فارمیٹ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو آپ کو پتا ہونی چاہیے، اٹس اے لاس لیس اسٹوریج فارمیٹ. لاس لیس اسٹوریج فارمیٹ وہ فارمیٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس فارمیٹ میں جائیں اور واپس اوریجنل فارمیٹ میں آنا چاہیں تو اوریجنل ایگزیکٹلی ویسا ہی بن جائے جیسا تھا. یعنی اگر فرض کریں کہ میں ایک قیمہ بنانے والی مشین میں گوشت ڈالتا ہوں، قیمہ نکلتا ہے، تو اگر یہ لاس لیس فارمیٹ ہوگا، اگر اس میں قیمہ ڈالوں تو گوشت نکلنا چاہیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. لیکن جف فارمیٹ کچھ ایسا ہے، یعنی اس میں آپ انفارمیشن لوز نہیں کرتے. جب آپ جو بھی نیٹو فارمیٹ تھا اس سے جف میں جاتے ہیں آپ انفارمیشن لوز نہیں کرتے. ہاں یہ ریسٹرکشن ضرور ہے کہ وہ جو نیٹو فارمیٹ تھا یعنی اوریجنل پکچر تھی اس میں 256 سے زیادہ کلرز نہیں ہونے چاہیے. تو فرض کریں کہ آپ کے پاس اوریجنل پکچر تھی، اس میں 256 یا اس سے کم کلرز تھے، اس کو آپ نے جف میں کنورٹ کیا، آپ واپس اوریجنل فارمیٹ میں جانا چاہیں، نو پرابلم، آپ جا سکتے ہیں، بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں. سو دیٹس وائی دس از اے لاس لیس فارمیٹ. اس سے اگلا جو ہم فارمیٹ ڈسکس کریں گے دیٹ از دا JPG فارمیٹ. دیٹ از ناٹ اے لاس لیس فارمیٹ، اٹس اے لاسی فارمیٹ. یعنی جب آپ کسی امیج کو JPG میں کنورٹ کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں آپ کو وہ اوریجنل امیج نہیں ملتا. اس جیسی چیز ملتی ہے، تقریباً ویسی چیز ملتی ہے، لیکن اوریجنل امیج آپ کو ہرگز نہیں ملتا. JPG جو ہے یہ مخفف ہے JPEG کا، JPEG. JPEG اسٹینڈس فار جوائنٹ فوٹوگرافک ایکسپرٹس گروپ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فل کلر جو امیجز ہوتے ہیں یا گرے اسکیل امیجز جو ہوتے ہیں ان کو کمپریس کر سکتے ہیں یوزنگ دا JPG فارمیٹ. بائی دا وے دا JPG فارمیٹ ڈز ناٹ ورک ود بلیک اینڈ وائٹ امیجز. اس میں آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ JPG یوز کریں گے، بہتر آپ جف یوز کر لیں. ایک تو یہ کہ فل کلر یا گرے اسکیل، اور دوسرے یہ دس فارمیٹ از گڈ فار نیچرل امیجز، ریئلسٹک ریئل ورلڈ امیجز. مثلاً وہی کہ آپ نے ایک پہاڑ کی تصویر لی ہوئی ہے یا پھر آپ نے شالامار گارڈنز کی تصویر لی ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل ہے ان امیجز میں، پکسل ٹو پکسل ویریشنز بہت زیادہ ہیں. ایسی سچویشنز کے لیے JPG از مچ بیٹر دین جف. یہ ان کو ایک خاص طریقے سے سلائٹلی کمپلیکس الگوریدم، اتنا آسان نہیں ہے جتنا جف کا الگوریدم ہے، اس کو سٹور کرتی ہے. لیکن خیال رہے کہ یہ ایک لاسی الگوریدم ہے.
That is, you lose some information when you go from a native format, جو original format ہے, اس سے جب JPG میں جاتے ہیں, you lose some information. یہ فارمیٹ جو ہے اس کے ذریعے آپ CAD ڈرائنگ اسٹور کر سکتے ہیں, لیکن نہ کریں. بہتر ہے کہ اس کے لیے آپ GIF ہی یوز کریں. جس پکچر میں خاصی اسٹریٹ لائنز ہیں, اس کے لیے JPG از ناٹ دا رائٹ تھنگ. اس کے لیے میرے خیال میں GIF فارمیٹ جو ہے اٹس اے مور سوٹیبل فارمیٹ. SWF فارمیٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. اٹس اے ویکٹر فارمیٹ. یہ بنا تو 2D اینیمیشنز کے لیے ہیں, لیکن اگر آپ اس میں اسٹل امیجز اسٹور کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ والا جو فارمیٹ ہے یہ نیٹو نہیں ہے ہمارے جو ویب براؤزرز ہیں ان کے لیے. یعنی ویب براؤزر کو تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہوگی بفور دے کین ڈسپلے این SWF امیج, اے شاک ویو فلیش امیج. اس کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں, ایک پلگ ان ہوتا ہے, یعنی ایک ہیلپر پروگرام ہے, وہ آپ کہیں سے لا کے اپنے براؤزر کو دیتے ہیں, پھر جا کے یہ جو SWF والے امیجز جو ہیں آپ کے براؤزر میں ڈسپلے ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی فارمیٹ ہے جو خاصا ابھی نیا ہے, لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت پاپولر ہوگا. وہ ہے دا SVG فارمیٹ, دا اسٹرکچرڈ ویکٹر گرافکس فارمیٹ. SVG میں اور شاک ویو فلیش فارمیٹ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جو SVG میں فائل سٹور ہوتی ہیں وہ پلین ٹیکسٹ میں ہوتی ہیں, SWF میں جو ہوتی ہیں وہ بائنری ورژن میں ہوتی ہیں. یعنی SWF کی فائل کو جو ہیومنز کے لیے ریڈ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے, ویئرز SVG کی فائل جو ہیں وہ کلیئرلی آپ پڑھ سکتے ہیں. نہ صرف یہ جو سرچ انجنز جو ہیں وہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں, تو وہ ان کو انڈیکس کر سکتے ہیں. SWF کے بارے میں مجھے سب سے بڑی شکایت جو ہے وہ یہی کہ SWF فائلز کو, فلیش فائلز کو یہ سرچ انجن جو ہے انڈیکس نہیں کر سکتے. میں اس میں اگر زبردست قسم کی انفارمیشن ڈالتا ہوں, کوئی اس انفارمیشن کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تھرو گوگل اور تھرو سم ادر سرچ انجن, وہ کبھی اسے تلاش نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اٹس ناٹ اے ٹیکسٹ بیسڈ فارمیٹ, اٹس اے بائنری فارمیٹ. تو اسٹرکچرڈ ویکٹر گرافکس اے نیو فارمیٹ, لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاصا پاپولر ہو جائے گا. کمپیوٹر سائنس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ برانچ ہے, اٹس کالڈ دا امیج پروسیسنگ برانچ. امیج پروسیسنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ امیجز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ان سے کھیلتے کودتے ہیں, ان کو انہانس کرتے ہیں, ان کو بہتر بناتے ہیں, ان کو چینج کرتے ہیں. ایگزامپلس فرض کریں کہ آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے, اس سے آپ نے سارے پاکستان کا ایک امیج لے لیا, ظاہر ہے وہ امیج 2D ہوگا. اب کمپیوٹر گرافکس میں یہ جو امیج پروسیسنگ والی ٹیکنیکس ہیں, ان کے ذریعے میں اس 2D امیج کو ایک 3D امیج میں کنورٹ کر سکتا ہوں. یعنی کمپیوٹر اس کو کچھ اس طرح پروسیس کرے گا کہ مجھے آئی کوڈ ٹریول تھرو اٹ, وہ پہاڑیاں, شہاڑیاں, سطح مرتفع اور جتنی بھی زیڈ ایکسس میں چینجز آ رہی ہیں ان کو میں ریکریٹ کر سکتا ہوں ایک لحاظ سے. آئی کین کنورٹ اے 2D امیج انٹو اے 3D امیج. اس کے لیے خاصی مینیپولیشن کرنی پڑتی ہے, خاصا کام کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر, بٹ اٹس پاسبل. سو آئی کین گو فرام اے 2D امیج ٹو اے 3D ماڈل. دس از امیج پروسیسنگ. یہ بھی کہ آپ کی ایک پرانی سی تصویر پڑی ہوئی ہے, بہت پرانی سی تصویر پڑی ہے, جب پاکستان بنا تھا اس وقت کسی نے کسی جگہ کی, کسی گھر کی تصویر لی تھی, وہ خاصی بھدی سی ہو گئی ہے, فیڈ ہو گئی ہے, کارنر اس کے مڑ گئے ہیں. امیج پروسیسنگ کے ذریعے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں, تقریباً ویسی ہی جس طرح کے وہ اوریجنل تھی نا, آپ ویسی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ٹیکنیکس ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک اور ایگزامپل یہ کہ فرض کریں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تربیلا ڈیم جو ہے اس میں اس وقت سلٹ کتنی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ پہاڑوں سے ریت آتی رہتی ہے تربیلا کے اندر, منگلا کے اندر, کسی بھی لیک میں. اس کی وجہ سے اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے پانی کی وہ کم ہوتی رہتی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب اس وقت کتنی سٹوریج کیپیسٹی ہے, کیونکہ جتنی سٹوریج کیپیسٹی ہوگی اتنا ہی آپ بجلی پیدا کر سکیں گے, اتنا ہی پانی آپ کھیتوں کو فراہم کر سکیں گے. تو اس کے کئی طریقے ہیں. ایک پرانا طریقہ یہ ہے کہ آپ 20-25 آدمیوں کی ٹیم بناتے ہیں, وہ جا کے کوئی زبردست قسم کا سروے کرتے ہیں, اس کے ارد گرد جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں جناب اتنی کیپیسٹی ہے. دوسرا طریقہ ہے امیج پروسیسنگ کے ذریعے. آپ کرتے یہ ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے ایک امیج لیتے ہیں وہاں کا. اب آپ اوپر سے جب دیکھیں گے تربیلا جھیل کو, تو ڈپینڈنگ اپون کہ اس میں ریت کہاں پہ کتنی ہے, آپ کو واٹر کا کلر جو ہے ذرا مختلف نظر آئے گا. جہاں پہ ذرا شیلو واٹر ہوگا وہاں پہ اور رنگ نظر آئے گا, جہاں پہ ڈیپ واٹر ہوگا یعنی کم ریت ہوگی آپ کو وہاں پہ اور رنگ نظر آئے گا. اگر آپ یہ تصویریں لیتے رہے ہر دوسرے تیسرے مہینے, آپ بتا سکتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. امیج پروسیسنگ کے ذریعے
ہم یہ کر سکتے ہیں ان تصویروں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, ان کو اینالائز کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ جناب اب کیپیسٹی کتنی رہ گئی ہے, یا پھر یہ کہ کہاں پہ زیادہ ریت آ گئی ہے تو میں بھی وہاں پہ تھوڑی سی ڈریجنگ کر کے ہم حالات کو بہتر بنا سکیں. ابھی تک ہم نے زیادہ تر 2D گرافکس کی بات کی, اب ذرا 3D گرافکس کی بھی بات کر لیں. یعنی بجائے اس کے کہ صرف بریڈتھ ہو وڈتھ ہو, ہم کچھ ڈیپتھ کی بھی بات کر لیں, ایسے امیجز جس میں ڈیپتھ بھی ہوتی ہے. ایشو یہاں پہ یہی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یہ 2D ہے یا 3D ہے, آپ نے ڈسپلے اسے ایک 2D اسکرین پہ ہی کرنا ہے. تو فلیٹ امیجز کو آپ نے اس طرح دکھانا ہے یوزر کو کہ اس کو نظر آئے کہ جس طرح یہ اس میں کوئی ڈیپتھ ہے, اس میں یہ تیسری ڈائمینشن ہے. ایک الوژنس آپ نے کریٹ کرنا ہے کہ 2D ڈسپلے پہ آپ ویور کو ایک 3D پرسپشن دے سکیں, تیسری ڈائمینشن بھی کسی طریقے سے دکھا سکیں. آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارا جو ریٹنا ہے آنکھ کا, دونوں آنکھوں کا, اس پہ جو امیج بنتا ہے وہ 2D ہی ہوتا ہے, معلوم ہے نا آپ کو. لیکن جب ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں ہمیں چیزیں 3D میں نظر آتی ہیں, ہمیں یہ ڈیپتھ والی چیز نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں یا قریب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چیز میں آئی کین فیل دیٹ. یہ کیسے ہوتا ہے جناب؟ اس کا راز, اس کا سیکرٹ جو ہے نا, دیٹ از ان اسٹیریو ویژن. دیکھیں ہماری دو آنکھیں ہیں تقریباً چند سینٹی میٹر کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے. ہوتا یہ ہے کہ اس سے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کا ایک امیج اس ریٹنا میں بنتا ہے, دوسرا امیج اس ریٹنا میں بنتا ہے. یہ دونوں امیج تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں, تھوڑے سے, بہت زیادہ نہیں, تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. یہ جو تھوڑا سا ڈفرنس ہے, اس کو پروسیس کر کے ہمارا ذہن, ہمارا دماغ کچھ ایسی امیج پروسیسنگ کرتا ہے کہ ان کو پروسیس کر کے وہ ایک کمپوزٹ امیج بناتا ہے. ان 2D امیجز کو ملا کے وہ ایک 3D امیج بناتا ہے. اس سے ہمیں یہ ڈیپتھ کا پرسپشن ملتا ہے. تو یہ برین جو ہے ہمارا, اٹ از این امیج پروسیسر. اٹ کین کنورٹ 2D امیجز انٹو اے 3D ماڈل. 3D گرافکس کی اپلیکیشنز بے شمار ہیں. میری فیوریٹ اپلیکیشن ظاہر ہے گیمز میں ہے. بڑی انٹرسٹنگ, بڑی زبردست 3D گرافکس کے ذریعے گیمز بنائی جا سکتی ہیں, بڑی ریئلسٹک گیمز بنائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ میڈیسن میں اس کی خاصی امپورٹنس ہے. آپ ایک پیشنٹ جو ہیں ان کے برین کا ایک 3D ماڈل سا بنا سکتے ہیں, اس کو گھما پھرا کے آپ مختلف چیزیں اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ شاید آپ کو زیادہ آسانی سے اس طرح نظر آ جائے, بجائے اس کے کہ آپ بے شمار 2D امیجز دیکھیں, سلائس کر کے اپنے برین کے اس کے مختلف 2D امیجز دیکھیں اور اس سے اخذ کرنے کی کوشش کریں کیا پرابلم ہے. اگر کسی طرح میں آپ کو ایک 3D امیج دکھا سکوں جس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکیں, الٹا سیدھا ایسے ویسے بھی کر سکیں, تو شاید اس میں اگر کوئی پرابلم ہو وہ زیادہ آسانی سے نظر آ جائے. اس کے علاوہ 3D CAD بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے فرض کرے ایک پہیہ بنانا ہے, موٹا سا پہیہ بنانا ہے, تو میں بجائے اس کے کہ اس کی مختلف پرسپیکٹو ڈرائنگز آپ کو بنا کے دوں, میں آپ کو ایک ہی 3D سی آپ کو ڈرائنگ بنا کے دے دوں اور اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکیں, اس کو گھما پھرا کے آپ دیکھ سکیں کہ اس کے مختلف فیچرز کیا ہیں. ایک ٹرم جس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے 3D گرافکس کے بارے میں وہ ہے رینڈرنگ. رینڈرنگ سے کیا مراد ہے؟ رینڈرنگ از اے پروسیس جس کے ذریعے آپ ایک 3D آبجیکٹ کو ایک 2D اسکرین پہ ڈسپلے کرتے ہیں. یہ کام جو ہے, یہ جو پروسیس رینڈرنگ کا ہے, یہ کمپیوٹیشنلی خاصا ایکسپینسو ہے. یعنی عموماً اس کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے آپ کو خاصا تگڑا سا کمپیوٹر چاہیے جس کا موٹا سا پروسیسر ہو, اس میں اچھی خاصی میموری بھی ہو. اس میں سٹیپس جو انوالوڈ ہیں وہ 3 ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک وائر فریم ڈرا کرتے ہیں, یعنی اس آبجیکٹ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کی مدد سے آپ ایک ڈھانچہ سا بناتے ہیں, ایک اسٹرکچر سا بناتے ہیں تھن لائنز کے ذریعے. ایک وائر فریم سا بنتا ہے. اگر آپ نے مثلا ایک ٹائر بنانا ہے تو آپ وہ پتلی پتلی لائنیں لگا کے اس کا ایک اسٹرکچر سا بناتے ہیں, اس کا ایک ڈھانچہ سا بناتے ہیں. اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں آپ یہ کرتے ہیں, وہ جو ڈھانچہ سا آپ نے بنایا ہے اس میں مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مختلف جگہوں پہ آپ کلرز ایڈ کرتے ہیں یا پھر ٹیکسچرز ایڈ کرتے ہیں یا پھر پیٹرنز ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک آخری سٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ لائٹنگ کے ایفیکٹس ایڈ کرتے ہیں. دیکھیے نا, اگر لائٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو ٹرو 3D پرسپیکٹو دینے کے لیے یوزر کو میں اسے دکھانا چاہوں گا کہ یہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے, یا پھر اگر یہاں پہ لائٹ لگی ہوئی ہے, یہاں پہ آبجیکٹ ہے تو یہاں پہ اس کو شیڈو دکھاؤں گا, اس سے وہ زیادہ ریئلسٹک لگے گا. تو 3 سٹیپس رینڈرنگ میں. سب سے پہلے تو ایک وائر فریم سا بناتے ہیں
اس کے بعد اس میں فل کرتے ہیں کلرز اور ٹیکسچرز اور پیٹرنز, اور آخری چیز یہ کہ اس میں ہم لائٹنگ افیکٹس ڈالتے ہیں, یعنی شیڈوز دکھاتے ہیں, اگر کوئی ریفلیکشنز ہوں وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑی سی جناب آخر میں ہم اینیمیشن کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکشن کرنا چاہیں گے. اینیمیشن کیا ہے؟ موونگ گرافکس. گرافکس وین دے موو, وہ جو چیز ایک بنتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اسے ہم اینیمیشن کہتے ہیں. اس میں ایک لحاظ سے ہم الوژن پیدا کر رہے ہوتے ہیں موومنٹ کا, یوزنگ اسٹل امیجز. تو ہم اسٹل امیجز کی ایک سیکوینس جو ہے نا اس کو دکھاتے ہیں آپ کو, اس کو ریپڈلی دکھاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے جس طرح چیزیں موو کر رہی ہیں, لیکن ایٹ دا ویری بیسس وہ اسٹل امیجز ہی ہیں. بہت سارے ہیں تیزی سے موو کر رہے ہیں لیکن ہیں وہ اسٹل امیجز ہی. اب یہ جو امیجز ہیں, فرض کریں کہ میں نے ایک واک کرتے ہوئے کسی آدمی کو دکھانا ہے آپ کو, تو اس میں اگر وہ تقریباً 10 فٹ چلتا ہے اس میں مجھے کئی امیجز دکھانے پڑیں گے آپ کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا امیج اور دوسرا اسٹل امیج جو بالکل نیکسٹ اسٹل امیج ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہوگا. تو یہ کام, یعنی یہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ بے شمار امیجز بنانا ہے, یہ خاصا ٹیڈیس کام ہے. ایک زمانے میں یہ کام جو ہے ہاتھ سے ہی ہوا کرتا تھا, لیکن اب کمپیوٹرز اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اب یہ ابھی بھی ٹیڈیس ہے لیکن اتنا ٹیڈیس نہیں رہا جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا. آپ کو ایک تھوڑی چھوٹی سی اینیمیشن دکھاتے ہیں. اس اینیمیشن میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہینڈ جو ہے وہ موو کر رہا تھا, وہ تقریباً 360 ڈگری اس نے موو کیا. یہ اینیمیشن اسٹل امیجز کی مدد سے بنی تھی. میں اب آپ کو وہ اسٹل امیجز دکھاتا ہوں. یہ 16 اسٹل امیجز کی مدد سے بنی تھی. آلدو آپ کو لگا کہ چیزیں موو کر رہی ہیں, لیکن اصل میں ہو کیا رہا تھا, یہ 16 امیجز جو ہیں تیزی سے آپ کے سامنے ایک کے بعد دوسرے ڈسپلے کیے جا رہے تھے. اس طرح پرسیپشن آپ کو یہ ملا کہ امیج موو کر رہا ہے, آپ کو پرسیپشن یہ ملا کہ اینیمیشن چل رہی ہے, لیکن اصل میں وہ یہی رہا ہے کہ اسٹل امیجز جو ہیں تیزی سے آپ کے سامنے ان کو چینج کر کے دکھایا جا رہا ہے. کمپیوٹر اینیمیشن کی ایگزامپلس بے شمار ہیں. گیمز جو ہم کھیلتے ہیں کمپیوٹر پہ, دے آر اینیمیشنز. اس کے علاوہ کارٹونز ہم دیکھتے ہیں. آج کل موویز بھی کمپلیٹلی اینیمیٹڈ موویز بھی آ گئی ہیں. ان میں ریئل لائف کیریکٹر کوئی نہیں ہوتا, سارے کے سارے جو کیریکٹرز ہیں دے آر کمپیوٹر جنریٹڈ. اس کے علاوہ اینیمیشن کے اور بھی کئی فائدے ہیں. مثلا پچھلے لیکچرز میں ہم نے جس طرح وہ انسٹنٹ میسنجر کو آپ کو کے پروسیس کو اینیمیٹ کر کے دکھایا تھا, اٹس اے ویری گڈ یوز آف اینیمیشن. اس سے ویور کو, آڈینس کو میسج پہنچانا جو میں پہنچانا جا رہا ہوں خاصا آسان ہو جاتا ہے. سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس بعض ہوتے ہیں, مثلا نیوکلیر فیوژن دکھانا ہے یا فشن آپ نے دکھانا ہے, اس کو بھی آپ اگر اینیمیٹ کر کے دکھائیں تو دیکھنے والے کو بہتر سمجھ آتی ہے. اگر آپ اس کو اسٹل پکچرز دکھائیں تو شاید اس کو اتنی بہتر سمجھ نہ آئے. اور یہ بھی کہ اگر آپ اس کو ایکچوئل ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں تو ہو سکتا ہے دیکھنے والے کو کچھ ہو جائے. اینیمیشن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی جاتی ہے ٹویننگ کی. آئیے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے اینیمیشن دکھانی ہے اس کے لیے بہت سارے اسٹل امیجز بنانے پڑتے ہیں. مثلا اگر 1 سیکنڈ کی اینیمیشن دکھانی ہے تو اس میں 14 to 30 اسٹل امیجز اس کے لیے آپ کو بنانے پڑتے ہیں. تو ہر سیکنڈ کے لیے اگر مجھے یہ 20-25 امیجز اسٹل امیجز بنانے پڑ جائیں میں تو بور ہو جاؤں گا, میں تو فوت ہو جاؤں گا. اس کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کی گئی ہے وچ از کالڈ ٹویننگ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو میں نے یہاں سے لے کے وہاں تک واک کرنی ہے, جس کے لیے مجھے فرض کریں تقریباً 25 امیجز بنانے ہیں, 25 نہیں بناتا, میں صرف 4 یا 5 بنا دیتا ہوں. اور اس کے بیچ والے امیجز جو ہے نا وہ میں کمپیوٹر سے کہتا ہوں کہ بھائی اب یہ تم انہیں اپروکسیمیٹ کر کے بناؤ. تو وہ یہ جو 4 یا 5 امیجز ہیں انہیں کی امیجز کہا جاتا ہے. تو کمپیوٹر کرتا یہ ہے کہ پہلا کی امیج لیتا ہے, دوسرا لیتا ہے, اس کے بیچ میں 3 امیجز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹ کر کے بنا لیتا ہے, ان کی ایوریجز نکال کے اور کئی طریقوں سے وہ بنا لیتا ہے. یہ کام یعنی کی امیجز کے بیچ میں جو امیجز کیلکولیٹ کر کے بنائے جاتے ہیں اسے ہم ان بٹویننگ کہتے ہیں, یا پھر شارٹ کر کے ٹویننگ کہا جاتا ہے. اس کا سمپلسٹ الگورتھم یہی ہے کہ یہ جو 2 امیجز ہیں ان کی ایوریج لو تو بیچ والا امیج بن جائے گا. یہ جو امیج بنا ہے بیچ والا کیلکولیٹڈ, اس کی اور پہلے امیج کی ایوریج ملو تو ان کے بیچ والا مل جائے گا. تو یعنی یہ 2 کی امیجز تھے, اس پروسیس کے ذریعے ان کے بیچ کے 3 امیجز میں کیلکولیٹ کر کے بنا دیتا ہوں. فیوچر کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ فیوچر میں اینیمیشن اور گرافکس میں کیا متوقع ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی کہ فیوچر میں
بہتر گرافیکل فارمیٹس آئیں گے تو فائل سائز میرے خیال میں نسبتاً کم ہوتا جائے گا, یعنی اسٹوریج ایفیشنسی جو ہے ان گرافک فارمیٹس کی بڑھتی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ 3D اینیمیشن آپ دیکھیں گے کہ مزید زیادہ پاپولر ہوتی جائے گی. اور اس کے علاوہ گیمز کا جہاں تعلق ہے, میرے خیال میں ابھی بھی خاصی ریئلسٹک گیمز آ گئے, لیکن اور ریئلسٹک گیمز آ جائیں گی. موویز میں بھی اس اینیمیشن میں جو ترقی ہوگی اس کا اثر ہوگا. یعنی آج سے 10-15 سال کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو ایسی موویز عام ملنا شروع ہو جائیں کہ جس میں ریئل لائف کیریکٹر ایک بھی نہیں ہوگا, اس میں ریئل لائف ایکٹر ایک بھی نہیں ہوگا, سارے کے سارے جو کیریکٹرز ہوں گے دے ول بی آل اینیمیٹڈ. ابھی آلریڈی ایک ایسی مووی بن چکی ہے, وہ خاصی بورنگ مووی تھی, اٹ واز بیسڈ آن اے کمپیوٹر گیم, لیکن ویسی موویز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید بنتی جائیں گی. اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ایکٹر کا رول جو ہے کسی مووی میں کم سے کم ہوتا جائے گا. آج جناب ہم نے گرافکس اور اینیمیشن کی بات کی. خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں چیزوں کو کمپیوٹر اسکرین پہ ڈسپلے کیسے کیا جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف فائل فارمیٹس کون سے ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں گرافکس اور اینیمیشن کی فائلز کو اسٹور کرنے کے لیے. نیکسٹ ٹائم ہم بہت انٹرسٹنگ ایک ٹاپک پہ بات کریں گے. ہم انٹیلیجنس سسٹمز کی بات کریں گے, ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ عام سسٹم میں اور آرٹیفیشلی انٹیلیجنس سسٹم میں فرق کیا ہوتا ہے, ڈسٹنگوشنگ فیچرز کیا ہوتے ہیں ان کے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان انٹیلیجنس سسٹم کا رول کیا ہے آج کل کی کمپیوٹنگ میں. اس کے علاوہ انٹیلیجنس سسٹم بنانے کی کئی ٹیکنیکس جو ہیں ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. آل دیٹ نیکسٹ ٹائم. انٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.